الصبح بدا من زندگی تصویر بھی ہے تقدیر بھی، فرق تو صرف رنگوں کا ہے۔ من چاہے رنگوں سے بنے تو تصویر، اور انجانے رنگوں سے بنے تو تقدیر۔ رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں، اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں، اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ جب کوئی تمہیں بے وجہ رلائے تو تم اپنے آنسو اس یقین کے ساتھ صاف کر لینا کہ زندگی کے کسی موڑ پر وہ تم سے زیادہ روئے گا۔ بے شک اللہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے، اس لیے زندگی میں ہمیشہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے جن کے دل ان کے چہروں سے زیادہ خوبصورت اور صاف ہوں۔ رشتے دل سے بنتے ہیں باتوں سے نہیں۔ کچھ لوگ بہت باتوں کے بعد بھی اپنے نہیں ہوتے، اور کچھ خاموش رہ کر بھی اپنے بن جاتے ہیں۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر۔ جو ہوگا وہ ہو کر ہی رہے گا، تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ روزانہ اس دنیا میں لوگوں کا رخصت ہوتے رہنا زندہ رہنے والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ غرور کس چیز پر؟ دنیا کے سارے راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ بغیر لباس آئے تھے اس جہاں میں، بس ایک کفن کی خاطر اتنا سفر کرنا پڑا۔ ہر وقت اپنے تن اور من کو صاف کرو، کیا پتہ کب خدا سے ملاقات ہو جائے۔ اے موت تو تب آنا جب میں سجدے میں ہوں، تجھے آنے میں مزہ آئے اور مجھے جانے میں۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ وقت کو پیدا کرنے والے کو وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ وقت سکھا دیتا ہے انسان کو جینے کا ہنر، پھر کیا نصیب، کیا مقدر اور کیا ہاتھ کی لکیریں۔ کسی کی اصلیت سامنے آنا بھی اللہ پاک کی نعمت ہے۔ 3 لوگوں کو کبھی نہ بھولنا، جس نے مشکل میں ساتھ دیا، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑا، جس نے مشکل میں ڈالا۔ زندگی میں کسی بھی انسان کو اتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے۔ اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے، اور مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل ہے۔ کمظرف انسان دوسروں سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر یاد رکھتا ہے۔ زندگی میں ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ جو لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائیں تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اوقات ہے۔ 2 قسم کے لوگ کبھی عزت دار نہیں ہو سکتے، ایک چمچہ گیر، دوسرا منافق۔ لوگوں کا بس نہیں چلتا، ورنہ راہ چلتے لوگوں کو روک کر کہیں کہ ہم تم سے بہتر ہیں۔ اس آدمی کی عزت کرو جو تمہاری عزت تمہاری غیر موجودگی میں کرے۔ عزت بہت مہنگی چیز ہے، اس کی امید سستے لوگوں سے مت رکھیں۔
اس شخص کو کوئی نہیں بدل سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہیں آتی۔ کسی کو آنسو دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کیا اس کے آنسو تمہیں سکون سے جینے دیں گے یا نہیں۔ کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ حالات مجھے کمزور کرتے چلے گئے اور میرا اللہ مجھے پہلے سے زیادہ مضبوط کرتا رہا۔ میری چپ میری ہار نہیں ہے، میرا صبر میری وہ طاقت ہے جو میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ بات صرف احساس کی ہے، کسی کو 2 پل میں ہو جاتا ہے اور کسی کو صدیوں بعد بھی نہیں ہوتا۔ سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت اور عزت کے۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، اسے آسان بنانا پڑتا ہے، کبھی برداشت کر کے اور کبھی کچھ نظر انداز کر کے۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ اپنے آنسوؤں کو اتنا مہنگا کر دو کہ کوئی انہیں خریدنے کی کوشش نہ کرے، اور اپنی مسکراہٹ کو اتنا بے مول کر دو کہ ہر کوئی اس کو پانے کی چاہت کرے۔ جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ زندگی سے اتنا پیار نہ کرو، یہ کسی سے وفا نہیں کرتی۔ موت کو کبھی مت بھولو، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتی۔ قسمت اور دل کی آپس میں کبھی نہیں بنتی، جو لوگ دل میں ہوتے ہیں وہ قسمت میں نہیں ہوتے۔ رابطے بتا دیتے ہیں کہ دل میں کتنی قدر ہے، ورنہ کہنے کو تو سبھی اپنے ہوتے ہیں۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، یاد رہ جاتا ہے تو اچھے اور برے وقت میں اپنوں کا رویہ۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنوں کو تلاش کرنا ہے۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا، رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر نہیں بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ زندگی کی ٹھوکریں بڑی نرالی ہوتی ہے، جب بھی لگتی ہے یا کسی کی اصلیت دکھا دیتی ہے یا کچھ نہ کچھ سکھا دیتی ہے۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اس پر توکل رکھیں۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ایوارڈ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، قینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی 2 کو 1 کر دیتی ہے اور قینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ وقت کا جواب ہمارے جواب سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے، اور وقت صرف اس وقت جواب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی کا جواب دینے کے بجائے صبر سے کام لیتے ہیں۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ غم اور پریشانی ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے، بس جس نے پریشانی پر قدم رکھ لیا وہ جیت گیا،
اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ کوشش کریں جہاں رہیں وہاں اچھا کردار، اچھا اخلاق اور خوبصورت یادیں چھوڑ جائیں۔ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے مگر آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی خوبصورت یادیں باقی رہ جائیں گی۔ کوئی کتنا برا ہے اس کا پتہ تب چلتا ہے جب اسے کوئی عہدہ، طاقت یا دولت ملتی ہے۔ سکھانے کے لیے کتاب ہے اور زندگی ہے، بس تمہیں سیکھنے کا شوق ہو۔ اپنے والدین کے لیے اگر کچھ چاہتے ہو تو بس اتنا کیجیے کہ کوئی آپ کی وجہ سے ان کی تربیت پر انگلی نہ اٹھائے۔ سب سے اچھی ہجرت گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آنا ہے۔ جو شخص اپنی ساری زندگی لگا کر بھی یہ 3 چیزیں نہ سیکھ سکا وہ جاہل ہے، اور وہ 3 چیزیں یہ ہیں: ایمان، اخلاق اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی۔ جتنا نیکی کی راہ پر چلو گے اتنی اللہ کی مدد آئے گی، جتنی اللہ کی مدد آئے گی اتنا کامیاب ہو جاؤ گے۔ چند دن خدا کے قانون کی پابندیاں سہ لینا ہمیشہ کی دوزخ کی قید سے بہتر ہے۔ قبرستان کی خاموش قبروں سے عبرت لو اور انہیں دیکھا کرو، گناہ سے بچنے میں آسانی ہوگی۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر اس کا ساتھ چھوڑ جائے تو وہ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ پاک ہے وہ رب جو برداشت سے بڑھ کر دکھ نہیں دیتا، مگر جب سکھ دیتا ہے تو انسان کی اوقات سے بڑھ کر دیتا ہے۔ دنیا ایک دریا ہے جس کے مسافر لوگ ہیں، جس کا کنارہ آخرت اور جس کی کشتی تقویٰ ہے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کرو، کیونکہ وہ تمہارے پاس موجود نعمتوں کو بھی حقیر بنا دیتی ہے۔ اگر موت کے بعد اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو مرنے سے پہلے اپنے رب کی مرضی کی زندگی گزارو۔ کچھ لوگ انسانوں کے سمجھانے سے نہیں بلکہ اللہ کی بے آواز لاٹھی کھانے سے ہی سمجھتے ہیں۔ دلوں پہ راج سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں۔ جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ کامیابی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ہم کسی کی دعاؤں میں رہ جائیں، اور سب سے بدترین خسارہ یہ ہے کہ ہم اپنے رویوں اور عادات کی وجہ سے کسی کی دعاؤں سے نکل جائیں، منفی ہو جائیں۔ کوشش کریں کہ اپنے اخلاق اچھے رکھیں تاکہ آپ بنا کسی وجہ کے بھی دعاؤں میں یاد رہ جائیں۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جنہیں اللہ بندوں کی ضرورت پورا کرنے کے لیے خاص طور پر نعمتوں سے نواز دیتا ہے۔ بدگمانی میں اتنی طاقت ہے کہ یہ انسان کا ذہنی سکون برباد کرنے کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے جڑے تعلق کو چند منٹوں میں ہڑپ کر جاتی ہے۔ زندگی میں حالات بدلتے ہی لوگوں کے رویے بدل جاتے ہیں۔ شاید انسان اپنے حالات بدلنے کی کوشش ہی اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کے رویے بہتر ہو سکیں۔ کیا کر لیں گے انسان؟ زیادہ سے زیادہ پیٹھ پیچھے برائیاں اور سازشیں۔ لوگوں کے پیچھے جاؤ گے، وجہ تلاش کرو گے، خود ہی کو بے سکون کرو گے، اپنا وقت ضائع کرو گے، سب اوپر والے پر چھوڑ دو۔ بے شک وہ بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ جو شخص بنا کسی وجہ سے آپ سے اکتا جائے اور نظر انداز کرے تو میری نظر میں آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ شکرانے کے نوافل ادا کریں۔ اللہ نے آپ کے سامنے ان کم ظرف لوگوں کو ظاہر کیا ہے جن پر آپ محبتیں لٹا رہے ہیں۔ وہ اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ انہیں زندگی میں
کبھی بے لوز محبتیں نصیب ہوں۔ رشتوں کی رسی کمزور تب ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کا جواب خود بنا لیتا ہے۔ اچھی سوچ اور اچھی نیت والوں کو سکون ڈھونڈنا نہیں پڑتا، ان کے دل ہمیشہ کسی نکھری صبح کی طرح اجلے اور پرسکون رہتے ہیں۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ بوجھ صرف غلطیوں کا نہیں ہوتا، چاہتوں کا بھی ہوتا ہے۔ دوسروں کے پاس نعمتیں دیکھ کر خود کو کمتر نہ سمجھیں، یہ تو خدا کی تقسیم ہے۔ آپ بس یہ کریں کہ جس بھی لیول پر ہیں اس سے آگے بڑھیں۔ عبادت کا تعلق اللہ سے ہے، لوگوں سے نہیں، اس لیے کوئی بھی عبادت اللہ کے لیے کی جائے گی، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں۔ کوئی بھی اپنی زندگی سے 100% خوش نہیں، لیکن ان لوگوں کو سکون ضرور حاصل ہوتا ہے جن کے جینے کا مقصد اللہ ہوتا ہے۔ تم اپنے آپ پر اتنی تنقید کرو کہ لوگوں کو تم پر تنقید کرنے کا موقع نہ ملے، اور اپنے آپ کو اتنا حوصلہ دو کہ لوگوں کو تمہیں حوصلہ دینے کی ضرورت نہ پڑے، یعنی ہر حال میں اپنے آپ کو بہتر بنانے کی سب سے پہلے خود کوشش کرو۔ تمہیں جو کچھ بھلائی مل رہی ہے کہو کہ اللہ کی طرف سے مل رہی ہے، یہ نہ کہو کہ میری محنت سے مل رہی ہے، کیونکہ ایک دن آئے گا جب تمہاری محنت ساتھ چھوڑ جائے گی، گھر والے اور دوست بھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، جوانی بھی ساتھ چھوڑ جائے گی، اللہ اس وقت بھی تمہارے ساتھ ہوگا۔ لوگ حسد کر کے آپ میں سے عیب نکال لیں گے اور تمہیں نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے، لیکن اگر آپ واقعی کامیاب ہیں تو آخرکار آپ کی کامیابی ہی بولے گی اور لوگ آپ کی کامیابی کے آگے بے بس ہوں گے۔ طوفان سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے، مکان وہی گرتے ہیں جو اندر سے مضبوط نہیں ہوتی، حالات سب کے اوپر آتے ہیں، ٹوٹتے وہی ہیں جو اندر سے مضبوط نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے کوئی راستہ طے نہیں کیا ہے اور محنت کیے جا رہے ہیں تو ممکن ہے کہ یہ محنت فضول جائے۔ پہلے راستہ طے کرو، پھر خوب محنت کرو۔ محنت تو بلندیوں پر جانے کے لیے چاہیے، نیچے گرنے کے لیے تو صرف ہاتھ چھوڑنے ہیں۔ جو اللہ کی خاطر ڈٹا رہتا ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ انسان ایک دن میں تو ساری محنت نہیں کر سکتا، البتہ اگر وہ روز تھوڑی تھوڑی محنت کرتا رہے تو وہ ایک نہ ایک دن کسی بڑی منزل تک پہنچ جائے گا۔ تم زندگی میں کتنے بھی مایوس کیوں نہ ہو، پھر بھی کچھ نہ کچھ اچھا ضرور کر سکتے ہو، اور ہر روز کچھ نہ کچھ اچھا کرتے رہنا ہی زندگی میں امید پیدا کرتا ہے۔ انسان کو راحتیں حاصل کرنے کے لیے تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، پھر راحتوں کو برقرار رکھنے کے لیے پھر تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، اور یہ سائیکل چلتا رہتا ہے۔ لیکن ایک امید ہے کہ جہاں راحتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی اور وہ جنت ہے، اس لیے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اس دنیا میں اللہ نے آپ کو ہر چیز پر اختیار نہیں دیا، کئی لوگ اور چیزیں ایسی ہیں جن پر آپ کا بس نہیں، اس لیے ان کے بارے میں پریشان نہ ہوا کریں، آپ بس وہی کریں جو آپ کے بس میں ہے۔ اپنی توجہ کا مرکز اپنی ذات کو بنائیں، کیونکہ ہر کسی کا رب اللہ ہے، وہ سب کو پال رہا ہے،
سب سے پہلے تمہیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ ہمیشہ خوش رہا کریں، کیونکہ یہ بہترین انتقام ہے ان لوگوں سے جو آپ کو اداس دیکھنا چاہتے ہیں۔ سہنے والوں کو اگر صبر آ جائے تو کہنے والوں کی اوقات 2 کوڑی کی رہ جاتی ہے۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ اپنے رب کو یہ نہ بتاؤ کہ تمہاری مشکل کتنی بڑی ہے، بلکہ اپنی مشکل کو یہ بتاؤ کہ تمہارا اللہ کتنا بڑا ہے۔ جو تھا اچھا تھا، جو ہے بہتر ہے، جو ملے گا بہترین ہوگا۔ نا امید بھی نہ ہونا کبھی بھی، کیونکہ اللہ کے پاس کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ الفاظ ہیں جن سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اللہ جب بہترین سے نوازتا ہے تو پہلے بدترین سے گزارتا ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ یہ دنیا بھی کتنی عجیب ہے، ایماندار کو بے وقوف، بے ایمان کو عقل مند اور بے حیا کو خوبصورت کہتے ہیں۔ کسی کو تم دل سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے، تمہاری نہیں۔ کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو، کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی۔ بہترین وقت وہ ہے جس میں بدترین لوگ سامنے آ جائیں۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبے کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ ذاتی تجربات اور مشاہدات کا نچوڑ ہے کہ ہمیشہ آپ کے مقابلے میں وہی لوگ آئیں گے جن کی پہچان آپ کی وجہ سے بنی۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہے۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ تربیت اور پالنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت ہوئی ہے یا صرف آپ کو پالا گیا ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پہ وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دے، اور یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ پر بھروسہ رکھو، اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں ہی سے برستی ہے۔
ہم ایسے معاشرے کے لوگ ہیں جہاں سچ صرف تب بولا جاتا ہے جب کسی کی دل آزاری کرنی ہو۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دل کی بات کرتے ہیں اور وہ پہلے سے سب کچھ جانتا ہے، مگر پھر بھی ہماری بات سننا چاہتا ہے۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت کا ہونا کافی ہے۔ جو شخص اللہ کی آواز کے ساتھ دل ملا لیتا ہے اسے کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ گناہ میں لذت ہے مگر سکون نہیں۔ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ پاک کی نعمت میں سے ایک نعمت ہے۔ عبادتیں صرف جانماز پر ہی نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے اور ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کسی ایک کے چلے جانے سے زندگی رک نہیں جاتی، لیکن یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ لاکھوں کے مل جانے سے بھی اس ایک کی کمی پوری نہیں ہو سکتی۔ روتا وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کا رشتہ رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتی ہے نہ تو پانی۔ وہ لوگ جو کسی کا برا نہیں چاہتے، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی منزلیں عطا فرماتا ہے جو ان کے گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ محبت تو یہ ہے جب خدا کہتا ہے میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا ہے، اور تم کہتے ہو میں نے تیرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔ انسان کو اپنے عیب پر نظر رکھنی چاہیے، ورنہ اس کی نیکیوں کو نظر بد لگ جائے گی۔ ہر انسان کو کسی مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کی خواہش اس کے دل میں ڈال دی گئی۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے۔ توبہ کے لیے گناہ کرنا ضروری نہیں، توبہ تو بذات خود ایک عبادت ہے، جتنی کی جائے اتنا ہی نکھار پیدا ہوتا ہے۔ دعاؤں کے دائرے سے باہر نہ نکلا کریں۔ اگر اپنے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں اور آپ پر بڑی مہربانیاں ہیں تو دوسروں کے لیے دعا کرتے رہا کریں۔ خدا پر یقین رکھنا کبھی کبھی تو وہ بھی مل جاتا ہے جس کی آس بھی نہیں ہوتی۔ کسی کی زندگی میں رہنے کے لیے بھیک نہیں مانگنی چاہیے۔ اپنا دامن صاف ہو پھر بھی نظر انداز ہو تو خاموشی سے ایک طرف ہو جائیں، اسی کو عزت النفس کہا جاتا ہے۔ محبت کبھی کبھی یقین کی سب سے اونچی سیڑھی سے اتنا زور کا دھکا دیتی ہے کہ انسان ساری زندگی کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ ہم ہمیشہ کسی کے لیے خاص نہیں رہ سکتے۔ لوگوں کی ترجیحات بدل جاتی ہیں، اور بدلنے والوں کے پاس بس دو قسم کے ہی ہتھیار ہوتے ہیں، ایک تو حالات کا رونا اور دوسرا مجبوریوں کا بہانہ۔ بہترین ہم سفر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپ سے اختلاف اور ناراضگی کے باوجود بھی آپ کا خیال رکھنا اور فکر کرنا نہیں چھوڑتا۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات کر کے خریدتا ہے۔ ایک طرف نفرت ہے جو چند لمحوں میں محسوس کر لی جاتی ہے، اور ایک طرف محبت ہے جس کا یقین دلانے میں زندگی گزر جاتی ہے۔
ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو، پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم ماں سے ہی سیکھتے ہیں۔ ٹوٹا ہوا دل خدا کی توجہ کھینچتا ہے، خوش نصیب ہے وہ روح جو خدا کے لیے روتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ امیر انسان وہ ہے جسے سچی محبت نصیب ہوئی ہو۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے پاکیزہ لوگوں کی عیب جوئی میں مشغول کر دیتا ہے۔ جب مجھے پتہ چلا کہ محل کے بستر اور خالی زمین پر سونے والے کے خواب ایک جیسے ہیں اور خبر بھی ایک جیسی ہوتی ہے، تو مجھے اللہ کے انصاف پر یقین آ گیا۔ زندگی کا پانی اندھیروں سے بہتا ہے، اندھیروں سے بھاگو مت بلکہ ان کو تلاش کرو۔ تمہارا کام محبت کی تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اندر ان رکاوٹوں کو تلاش کرنا ہے جو تم نے محبت کے خلاف کھڑی کی ہیں۔ تمہاری پریشانیاں تمہاری بے ادبی اور ناشکری سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر تمہیں اپنے ارد گرد اندھیرا دکھائی دے رہا ہے تو ایک بار دوبارہ دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ وقت اتنی آسانی سے ماضی نہیں بن جاتا، پہلے تم پر بیتتا ہے، پھر آگے بڑھتا ہے۔ غور و فکر کرو اور خود کو مکمل بنانے کی کوشش کرو تاکہ دوسروں کا کمال تمہیں غمگین نہ کرے۔ عبادت کا کوئی اصول نہیں ہے، وہ ہر اس آواز کو سنتا ہے جو مخلص دل سے نکلی ہو۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس مصیبت کا شکوہ بے جا ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے۔ تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ زندگی میں جب بھی تم تنہائی محسوس کرو تو یاد رکھو خدا نے سب کو دور کر دیا تاکہ پیچھے صرف تم اور وہ رہ جائے۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا، اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ انسان کے دل میں خدا کی مہربانی سے ایک ایسا تار ضرور موجود ہے کہ وہ لوٹ کر خدا کی طرف ضرور آتا ہے، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آئے۔ جو آسانی سے مل جائے وہ ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو ہمیشہ کے لیے مل جائے وہ آسانی سے نہیں ملتا۔ دنیا نصیب سے ملتی ہے اور آخرت محنت سے، لیکن لوگ محنت دنیا کے لیے اور آخرت کو نصیب پر چھوڑ دیتے ہیں۔ لوگوں کے خدا سے رابطے کے طریقے پر انہیں مت پروکھو، ہر کسی کی عبادت کا اپنا طریقہ ہے۔ خدا ہمارے الفاظ نہیں دیکھتا بلکہ ہمارے دلوں کی گہرائی میں جانتا ہے۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہشیں تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی ہیں۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ جو خدا سے ڈرتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس سے جن اور انسان سب ڈرتے ہیں۔ انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لا تعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا،
دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں خدا نظر آئے گا۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ اختلافات پر صبر کرنا اور دوسروں کو برداشت کرنا ہی اخلاق ہے۔ صبر زندگی کے مقصد کے دروازے کھولتا ہے، کیونکہ سوائے صبر کے اس دروازے کی کوئی چابی نہیں ہے۔ عقل مند کی ہستی خالص سونے کی مانند ہے کہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے لوگ اس کی قدر و قیمت جانتے ہیں۔ دو باتیں عقل کا عیب ہیں، کہنے کے وقت چپ رہنا اور چپ رہنے کے وقت بولنا۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں میں گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہے جو انسان کو بہت صابر بنا دیتی ہے، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ پتہ ہے سکون کہاں ہے؟ سب کچھ چھوڑ کر اذان سننے میں۔ نماز میں اپنا دل لگانا سیکھو تاکہ اللہ بھی راضی رہے اور دل کو سکون بھی رہے۔ علم یہ نہیں کہ بات کتنی گہری ہے اور الفاظ کتنے مشکل ہیں، علم یہ ہے کہ بات کتنی ضروری ہے اور الفاظ کتنے سادہ ہیں۔ کتنے دور نکل گئے رشتے نبھاتے نبھاتے، خود کو کھو دیا اپنوں کو پاتے پاتے۔ لوگ کہتے ہیں ہم مسکراتے بہت ہیں اور ہم تھک گئے درد چھپاتے چھپاتے۔ اعتبار توڑنے والے کی یہی سزا کافی ہے کہ اس کو زندگی بھر کے لیے خاموشی تحفے میں دے دی جائے۔ استاد نے مذاق میں کہا، کوئی ہے جو جنت سے مٹی لا سکے؟ دوسرے دن ایک بچہ تھوڑی سی مٹی کسی چیز میں ڈال کر لے آیا اور بولا، استاد جی آپ نے کل جنت کی مٹی مانگی تھی۔ اور استاد اور پوری کلاس کے بچوں نے حیرانگی کے ساتھ پوچھا، یہ کہاں سے لائے ہو؟ اس نے عشق اور محبت کے بھرپور لہجے میں کہا کہ ماں کے قدموں کے نیچے سے۔ کچھ لوگ آپ سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنا وہ آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم ہو وہاں ان کی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں میں ایک بات بہت اچھی ہوتی ہے کہ انہیں جتنا بھی اپنا سمجھو وہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ کسی کو پانے کے لیے ہماری ساری خوبیاں بھی کم پڑ جاتی ہیں اور کھونے کے لیے ایک خامی ہی کافی ہوتی ہے۔ ہم نے سمندر میں مچھلی کی طرح تیرنا اور ہواؤں میں پرندوں کی طرح اڑنا تو سیکھ لیا، لیکن آج تک ہمیں زمین پر انسانوں کی طرح رہنا نہیں آیا۔ کچھ فیصلے خدا کے سپرد کر دیا کرو، کیونکہ ہم جب کسی سے بدلہ لینے کی سوچتے ہیں تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ رعایت برت ہی لیتے ہیں، مگر خدا جب کسی کی پکڑ کرتا ہے تو یقین کیجیے وہ سارا حساب برابر کر کے رکھ دیتا ہے۔ روح نکلنے کی ابتدا پاؤں سے ہوتی ہے تاکہ انسان بھاگ نہ سکے، اور انتہا آنکھوں پر ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی بے بسی اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اے اللہ ہم پر موت کی سختیاں آسان فرما دے، آمین۔ قرض کا 1 روپیہ واپس لوٹانا 1000 روپے صدقہ کرنے سے
زیادہ بہتر ہے۔ ان لوگوں کو رشتے نبھانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جنہیں اپنے مطلب سے مطلب ہوتا ہے۔ دوریوں کا سبب فاصلے نہیں بلکہ بدگمانیاں ہیں۔ میں نے لوگوں کی باتوں سے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے۔ غصہ ایک ایسا خنجر ہے جو انسان ہمیشہ اپنے ہی دل میں گھونپتا ہے اور اسے علم ہی نہیں ہوتا۔ زندگی کو اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص تو مر جاتا ہے اور شخصیت زندہ رہتی ہے۔ سڑک اور ٹیچر اپنی جگہ پر ہی رہتے ہیں لیکن دوسروں کو منزل تک پہنچا دیتے ہیں۔ ہر فیملی میں غصے والے بندے کا ایک ایسا وکیل ضرور ہوتا ہے جو سب کو بتاتا ہے کہ غصے کا تیز ضرور ہے لیکن دل کا برا نہیں ہے۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے تم خود ترس رہے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے وہ رشتے ہوں، خوشیاں ہوں یا سکون ہو۔ باعلم ہونا ایسی خوبی ہے جو صرف زندگی میں ہی نہیں بلکہ مرنے کے بعد بھی عزت کا باعث بنتی ہے۔ وہ شخص یقیناً بڑا بدقسمت ہے جو خود تو مر جائے لیکن اس کا گناہ زندہ رہے۔ کام سے ہی پہچان ہوتی ہے انسان کی، مہنگے کپڑے تو پتلے بھی پہنتے ہیں دکانوں میں۔ رہتی دنیا میں ماں باپ سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے۔ سفر کا مزہ لینا ہو تو ساتھ سامان کم رکھیے، اور زندگی کا مزہ لینا ہو تو دل میں ارمان کم رکھیے۔ مشکلات کا پتھر تراشنے کے بعد جو ہیرا نکلتا ہے وہ کامیابی ہے۔ حسد ایسا زہر ہے جو انسان خود پی پی کر دوسروں کے مرنے کی تمنا کرتا ہے۔ اس دنیا کے لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، سارے کھلونے چھوڑ کر جذبات سے کھیلتے ہیں۔ زندگی تب اور بھی خوبصورت ہو جاتی ہے جب آپ لوگوں کے نظریے اور تنقید کو نظر انداز کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کرتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ انسان چاہتا ہے اڑنے کو پر ملے، اور پرندے سوچتے ہیں کہ رہنے کو گھر ملے۔ ٹوٹی قلم اور دوسروں سے جلن ہمیں اپنی قسمت لکھنے نہیں دیتی۔ کمائی چھوٹی ہو یا بڑی ہو سکتی ہے، پر روٹی کا سائز لگ بھگ سبھی گھروں میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بیوی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی آپ جیسا ہمسفر ملے۔ ہر رشتہ معصوم پرندے کی طرح ہوتا ہے، اگر سختی سے پکڑو گے تو مرجھائے گا، نرمی سے پکڑو گے تو اڑ جائے گا، لیکن اگر محبت سے پکڑو گے تو ساری عمر ساتھ نبھائے گا۔ جو وقت ہم دوسروں پر تنقید کرتے گزارتے ہیں وہی وقت اگر ہم اپنی اصلاح میں صرف کر دیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ کسی کو بدلنا ہمارے اختیار میں نہیں مگر خود کو بدلنا ہمارے اختیار میں ضرور ہے۔ اگر کسی کو تکلیف دے کر بھی اچھے سے سو لیتے ہو تو اپنے ضمیر کا جنازہ پڑھ لو، کیونکہ وہ وفات پا چکا ہے۔
دنیا میں سب چیزیں مل جاتی ہیں، صرف اپنی غلطی نہیں ملتی۔ جو بندہ نماز کے بعد اپنے مسئلے اللہ کے سپرد کرتا ہے، اس کا مسئلہ کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ پیسہ انسان کو اوپر لے جا سکتا ہے، لیکن انسان پیسہ اوپر نہیں لے جا سکتا۔ تمہارے نفس کی تربیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تم ان چیزوں سے دور رہو جو تمہیں دوسروں میں بری لگتی ہیں۔ جتنی بھیڑ بڑھ رہی ہے زمانے میں، لوگ اتنے ہی اکیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہے۔ دولت اتنی کمائیں کہ جب آپ بیمار ہوں تو آپ کے بچے ڈاکٹر کو لائیں، وکیل کو نہیں۔ مقابلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ کسی کو اپنا دکھ سناؤ تو وہ آگے سے ڈبل سنا دیتا ہے۔ ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر گئے، ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنا ہی نہیں چاہتے۔ زندگی کبھی کسی کو مفت میں کچھ نہیں سکھاتی۔ جب کوئی کہتا ہے مجھے زندگی نے یہ سب سکھایا ہے، تو یقین مانو اس نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گنوا دیتا ہے، اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے۔ جس گھر میں پرندوں، جانوروں اور چینٹیوں کو رزق ملتا ہے، اس گھر سے کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ گھبرائے نہیں، سازشیں بھی انہی کے خلاف ہوتی ہے جن میں کوئی خاص بات ہوتی ہے۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ لوگوں کو عزت ان کے اوقات کے مطابق دیں، کیونکہ کچھ لوگوں سے عزت سنبھالی نہیں جاتی۔ لباس قیمتی ہو یا سستا، گھٹیا کردار کو چھپا نہیں سکتا۔ کسی کو محبت میں چھوڑنا اس کو قتل کر دینے کے مترادف ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلہ بنا دیتا ہے، وہ اپنے بندوں کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ ہر عمل کا ایک مکافات عمل ہے، اور یہی اللہ کا قانون ہے۔ اس لیے صبر کرو اور اللہ کا انصاف دیکھو۔ جیتنے والا ہمیشہ جیتنے پر توجہ دیتا ہے، اور ہارنے والا ہمیشہ جیتنے والے پر توجہ دیتا ہے۔ سوچ سمجھ والے لوگ جذباتی رویہ نہیں رکھتے، وہ گرد و پیش پر نظر رکھتے ہیں اور سوچ بچار سے کام کرتے ہیں، بجائے اس کے اندھادھند کوئی قدم اٹھائیں۔ صرف غلط ہونے پر وضاحتیں نہیں دی جاتی، کئی بار ہم وضاحتیں اس لیے بھی دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں عزیز ہوتا ہے۔ لوگوں نے علم تو سیکھ لیا ہے، مگر انسانیت نہیں سیکھی۔ جتنی خوشی اور مسرت انسانیت کی خدمت میں ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے۔ ہم میں سے وہی زندہ رہے گا جو دلوں میں زندہ رہے گا، اور دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں اور آسانیاں بانٹتے ہیں۔ رزق میں عیب نہ نکالو، پسند نہیں تو مت کھاؤ۔ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرو، کیونکہ ہر کسی کو یہ نصیب بھی نہیں ہوتی۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ ہر حال میں جو صبر کرتے ہیں اللہ ان کو رحمتوں سے نواز دیتا ہے۔